سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چیز کو تقسیم فرما رہے تھے، کوئی مال غنیمت تھا، اس کو تقسیم فرما رہے تھے۔ فقال ذو الخویسرہ رجل من بنی تمیم، بنی تمیم کا ایک بندہ تھا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ عیدل، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی ہے، جس کو مرضی جتنا چاہے عطا کر دے، کون روک سکتا ہے؟ یہ تو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کیجئے، آپ نے فلانے کو زیادہ دے دیا، فلانے کو تھوڑا دیا، فلانے کو زیادہ دیا، فلانے کو تھوڑا دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا اعدل، انصاف کیجئے۔ قال ویلک من یعدل اذا لم اعدل، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو برباد ہو جائے، میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ تو مجھے کہہ رہا ہے انصاف کرو، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے آقا کے سر پر وارنے کے لیے تیار رہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کے نام پر جان وارنے کا موقع تو ملے، پھر دیکھنا عمر جان کیسے وارتا ہے۔ فقال عمر، حضرت عمر کہنے لگے اذن لی فلا اضرب عنقہ، یا رسول اللہ اجازت دیجئے ایک لمحے سے پہلے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں۔ یہ آپ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ انصاف کیجئے؟ صرف اتنی بات صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بکواس کر جاتے ہیں اور امت خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے۔ ہم بے چین نہیں ہوتے، بے قرار نہیں ہوتے۔ صحابہ کی بے قراری دیکھیے، ایک بندہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ انصاف کیجئے، اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے ابھی اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، انہوں نے انصاف کر کے دکھایا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، ایک یہودی تھا، ایک ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا تھا، منافق تھا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا، اندر سے مسلمان نہیں تھا۔ اب ہوا یہ کہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا تھا اس نے یہودی کا کوئی مال ہڑپ کر لیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہے تو فیصلہ میرے حق میں آئے گا، نبی پاک علیہ السلام میری سائیڈ لیں گے۔ تو یہودی اگرچہ یہودی تھا لیکن اس کو پتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے انصافی نہیں کرنے والے ہیں، آپ حقدار کو اس کا حق دینے والے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر دونوں حاضر ہو گئے، اس نے اپنا موقف بیان کیا، اس نے اپنا موقف بیان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی کا حق ہے، جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا اس کو کہا کہ اس کو اس کا حق دو۔ اب وہاں تو دونوں نے بات مان لی، جب باہر نکلے یہودی نے کہا بھائی دو پیسے یا جو مال تھا وہ دو مجھے۔ اس نے کہا مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، کلمہ میں پڑھوں اور فیصلہ تیرے حق میں ہو جائے، مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہ چونکہ سب سے بڑے سچے ہیں تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے۔ اب ان کی بارگاہ میں گئے، ان کی بارگاہ کے اندر جا کے وہی بات کہی، مسلمان نے اپنا موقف پیش کیا، جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا تھا یہودی نے اپنا موقف پیش کیا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو فیصلہ کرے حضرت ابو بکر صدیق اس کے خلاف فیصلہ کر دے؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی فیصلہ کیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا۔ وہ جب دونوں مجلس سے باہر نکلے تو پھر وہ کہنے لگا کہ تب مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہاں جا کر ابھی بات کرنے ہی والے تھے تو یہودی نے کہا کہ جناب آپ ہمارا موقف بعد میں سنیے گا، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا بولو۔ اس نے کہا کہ جناب ہم سب سے پہلے دونوں نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، پھر اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں، صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، اس نے کہا مجھے یہ بھی قبول نہیں، اس نے کہا عمر کے پاس چلتے ہیں، وہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والے،
اب کوئی عام بندہ ہو تو اس کو تو ویسے ہی چاہ چڑھ جاتا ہے، خوشی چڑھ جاتی ہے کہ بھائی اس نے فلانے کا فیصلہ نہیں مانا، اس نے مجھے ترجیح دی ہے. لیکن یہ تو عمر ہیں، یہ تو فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. یہ تو حضرت عمر ہیں کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. ان کا تو فرق کرنا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو لقب عطا ہوتا ہے کہ یہ عمر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اے حبیب، آج کے بعد جب عمر کو بلاؤ تو عمر کہہ کے نہیں، فاروق کہہ کے بلایا کرو. یہ تو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں. انہوں نے بات سنی، اس نے کہا اچھا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے. اپنے گھر کے اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور آتے ہی تلوار چلائی اور ظاہری طور پر جو کلمہ پڑھنے والا تھا اس کی گردن کاٹ دی. بات نہیں سنی، موقف نہیں سنا، گردن کاٹ دی. اب یہودی کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے کہ بھئی انہوں نے تو کلمہ پڑھنے والے کی گردن کاٹ دی، میرے ساتھ کیا بنے گا. وہ بھی جناب فرار ہو گیا. مسلمانوں کے اندر یہ بات پھیلی، لوگ دوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ کیا ہو گیا؟ عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کی گردن کو کاٹ دیا، مار دیا. میرے آقا علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا عمر کو بلا کے لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے دیوانگی کے ساتھ، بڑے عجز و انکساری کے ساتھ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے، اور آقا علیہ السلام نے بلایا ہوا ہے، بلانے پر جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسجد نبوی شریف کے اندر پہنچتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے جبرائیل امین قرآن کی وحی لے کر آتے ہیں. حضرت عمر جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو میرے آقا علیہ السلام بالکل سنجیدہ ہو کر آپ تشریف فرما ہوتے. چہرہ مبارکہ پر پسینے کے آثار ہوتے تھے، پتہ چل جاتا تھا وحی نازل ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی وحی پوری ہوتی ہے میرے آقا مسکراتے ہوئے حضرت عمر کی طرف دیکھتے ہیں اور سینے سے لگا لیتے ہیں. فرمایا عمر، میں نے تو اس لیے بلایا تھا کہ تو نے کلمہ پڑھنے والے کا سر کاٹ کے رکھ دیا، لیکن میں تو قربان جاؤں تمہارے اوپر کہ تم بعد میں پہنچے ہو. اللہ نے تمہاری تعریف قرآن کے اندر پہلے نازل فرما دی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. فرمایا اللہ کہتا ہے محبوب تمہارے رب کی قسم، جس نے تمہارا فیصلہ نہ مانا وہ کبھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. تم جس عمر کو اس لیے بلا رہے ہو کہ اس نے کلمہ پڑھنے والے کا سر کاٹ دیا، محبوب وہ کلمہ پڑھنے والا تو ایمان والا تھا ہی نہیں. عمر نے تو ایک کافر کو واصل جہنم کر کے رکھ دیا ہے. میرے آقا کی بات جو نہیں مانتا، میرے آقا کے حکم کی پیروی جو نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے. فلا وربک، محبوب تمہارے رب کی قسم. ہم جیسا عام بندہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اس کی بات بڑی پکی اور پختہ ہو جاتی ہے، اور جب احکام الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ وہ قسم اٹھائے، اور قسم کیسی اٹھائے؟ فرمائے محبوب تمہارے رب کی قسم. قسم کا انداز بھی تو دیکھیے. ہم قسم کھاتے تو کہتے اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آقا علیہ السلام کے پروردگار کی قسم. لیکن یہ قسم کے اندر کتنا محبت بھرا انداز ہے، کتنی چاشنی اس کے اندر ٹپک رہی ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب تجھے تیرے رب کی قسم. اللہ اکبر کبیرہ. لا یؤمن حتی یحکموک فی شجر بینہم. جو آپ نے فیصلہ کر دیا اور جس بندے نے اس فیصلے کو نہیں مانا وہ تو کبھی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. آپ یہ نہ سوچئے کہ عمر نے کسی ایمان والے کو قتل کیا ہے، عمر نے تو ایک بے ایمان کو واصل جہنم کیا ہے. میرے آقا علیہ السلام کی عزت، آپ کی ناموس کی پہرے داری اگر سیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے بالکل عیاں ہیں. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کا بیٹا آپ کو کہنے لگا کہ ابا جی ایک واقعہ مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو پہلا غزوہ ہوا، اس غزوے کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے 9 مرتبہ آئے. ایک باپ اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے کتنی مرتبہ آیا؟ 9 مرتبہ. لیکن ہر مرتبہ
میں نے تلوار کو اس لیے پیچھے کر لیا کہ میرا ابا ہے، میرا باپ ہے، میرا والد ہے، میں نے اس وجہ سے تلوار نہیں چلائی، جبکہ آپ میری تلوار کے نیچے اس طرح آ چکے تھے کہ اگر میں تلوار چلا دیتا تو آپ کی زندگی ختم ہو جاتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، حالانکہ آپ بڑے برداشت کرنے والے، بڑے رحم دل اور بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے، لیکن جب یہ بات سنی تو جلال کے اندر آئے اور جلال کے اندر اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا تو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیری تلوار کے نیچے 9 مرتبہ آیا اور تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرے آقا کے رب کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے تو 1 مرتبہ بھی آتا، صدیق یہ کبھی نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، اپنے نبی کا دشمن سمجھ کے تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا صدیق 1 مرتبہ بھی یہ نہ سوچتا کہ میرا بیٹا میری تلوار کے نیچے آیا۔ یہ صحابہ کے اندر عشق رسول تھا، یہ آقا کی عزت کی حفاظت کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر اپنی زندگیوں کو وار دینا۔ اگر سیکھنا ہو تو صحابہ سے سیکھیے۔